بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی سمجھا۔ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہم لا علم ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، خصوصاً دین اور دینی معلومات کے لحاظ سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایک اجنبی شخص کی طرح ہو جاؤ۔ جو شخص اجنبی ہوتا ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اجنبی شخص جب کسی اجنبی ماحول میں ہوتا ہے اس ماحول میں وہ بڑی بڑی جائیدادیں نہیں بناتا، سامان زندگی جمع نہیں کرتا، سامان عیش و عشرت کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ صرف وقت گزاری کرتا ہے۔ جتنے دن اس کو اس اجنبی ماحول میں رہنا ہے، اس اجنبی ماحول سے اپنے کام کی حد تک تعلق رکھتا ہے، اس سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی شخص رہتا ہے، او عابری سبیل، یا کوئی شخص مسافر ہو، اس مسافر کی طرح زندگی گزار۔ مسافر شخص اپنے لیے بنگلے اور کوٹھیوں کا انتظام کرتا ہے، یا وہ رات گزارنے کے لیے کسی بھی ویران جگہ پر رات گزار کر اور صبح اپنے سفر کو جاری کرتا ہے؟ مسافر شخص کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے بس چند لمحے گزارنے ہیں۔ مسافر شخص اپنے سفر کے لیے، اپنی منزل کے لیے اپنی ضرورت کی ہر چیز اٹھائے گا، جس چیز کی اس کو وہاں پر ضرورت ہوگی، سفر کے لیے ضرورت ہوگی۔ خاص کر کے آج کل تو پیسہ اور دولت ایک ایسی چیز ہے جس کی سفر میں ضرورت پڑتی ہے۔ کھانا پینا ہر جگہ مل جاتا ہے، کھانا پینا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسافر شخص جو اپنے سفر پر نکلتا ہے تو وہ سامان ضرورت اور سامان سفر پہلے سے تیار کرتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے، ہمارے پاس کیا تھا؟ اب جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ جب اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ تم تھوڑا سا وقت اس دنیا میں جا کر گزارو، اب اس تھوڑے سے وقت کے لیے ہم اپنی ضروریات کو تو مہیا کرتے ہیں لیکن ہم دوسروں کی ضروریات کے لیے زیادہ پریشان ہو۔ میں نے تو زندگی میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر کے جاؤں، میری اولاد بعد میں پریشان نہ ہو، میری اولاد کے لیے سر پر چھت ہونی چاہیے، میری اولاد کے لیے کچھ مال ملکیت ہونا چاہیے، میری اولاد کہیں ایسے نہ ہو کہ بعد میں بھیک مانگتی رہے۔ یہ سب کچھ مجھے کر کے جانا ہے۔ یہ تمام اصول ہم نے بنائے، ہم نے اپلائی کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اصول نہیں بنائے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ ہو تو مسافر لیکن ہر چیز جمع کرو، ایسا نہیں کہا گیا۔ بلکہ مسافر یا اجنبی شخص کی مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جس طرح سے مسافر بہت زیادہ سامان اٹھاتا نہیں ہے، کہیں پر سردیوں کا سفر ہو تو وہ گرم بستر نہیں اٹھاتا، یا اٹھاتا ہے؟ گرمی کا سفر ہو تو پھر بھی گرم بستر اٹھائے گا، تکیہ بھی ساتھ رکھے گا، اپنی ضرورت کے لیے وہ 10 جوڑے 15 جوڑے کپڑے اٹھائے گا، اپنے کھانے پینے کے لیے بسکٹ پانی کی بوتلیں 2-4 کریٹ اٹھائے گا۔ مسافر اتنا نہیں اٹھاتا۔ مسافر وقت گزاری کرتا ہے، صرف ٹائم پاس کے لیے
اگر اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتی ہے تو وہ وقت گزارا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھیں، غور کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اس زندگی کو مسافر کی زندگی سمجھتے ہیں، مسافر کی طرح زندگی گزارتے ہیں، یا ہم اس میں زندگی کے تمام عیش و آرام کو جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ مسافر شخص کبھی بھی اپنے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتا۔ مسافر شخص ہر اس چیز کی تیاری کرے گا جو اس کو سفر میں ضرورت ہوگی۔ اب اس دنیا سے جب ہم جائیں گے تو پھر ہمارے پاس وہ مال ملکیت جو ہمیں سفر میں ضرورت ہوگی، وہ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال، وہ ہمارے پاس کہاں تک ہے؟ اس کی تیاری ہمارے پاس کہاں تک ہے؟ ہمارے پاس نمازیں کہاں تک ہیں؟ ہمارے پاس نوافل کہاں تک ہیں؟ ہمارے پاس روزے کہاں تک ہیں؟ ہمارے پاس صدقات اور خیرات کہاں تک پائے جاتے ہیں؟ ہم مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ہم مخلوق کے ساتھ ظلم کا رویہ اپناتے ہیں؟ ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کس طرح کی، ہماری زندگی اس اجنبی شخص کی ہے، اس مسافر کی طرح ہے، یا ہم مستقلاً دنیا کے ٹھیکیدار بن کر آئے ہیں۔ موت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا مرتی ہے تو مرتی رہے لیکن مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے، ہمارے ماحول اور معاشرے میں بے شمار مثالیں ایسی پائی جاتی ہیں جو ہمیں بار بار کہتی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے لیے جمع نہ کرو۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش کا نزول، فاختلط به نبات الارض، زمین میں بے وقت پڑے ہوئے بیج جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو وہ بیج سبزے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، درختوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھل فروٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، نباتات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ تمام چیزیں انسان کی سہولیات کا باعث بنتی ہیں۔ جانوروں کی سہولیات کے لیے، جانوروں کی غذا کے لیے چارہ فراہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی سرسبز، شاداب، رنگین گزرتی رہتی ہے لیکن وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کے بعد پھر تھوڑے سے ہی عرصے کے بعد پھر وہ گھاس پھوس میں بدل جاتے ہیں۔ وہ سبزہ، وہ لہلہاتے کھیت، وہ درخت، وہ پھل فروٹ، وہ اناج، وہ رنگین پھول، وہ آنکھوں کو بھانے اور لبھانے والے وہ مناظر کچھ عرصے کے بعد فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وہ تو گھاس پھوس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بے وقت ہو جاتے ہیں، اور انہیں تو ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ، اب اس طرح کی زندگی میں جس زندگی کی حقیقت 4 دن کی ہو، اس زندگی میں اتنا سامان تعیش جمع کیا جائے، سامان تعیش فراہم کیا جائے کہ ہم اپنی آخرت کو ہی بھول جائیں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ مسافر اپنی اگلی منزل کے لیے تیاری کرتا ہے، اجنبی شخص وطن پہنچنے کے لیے تمام وسائل فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی کس نہج پر جا رہی ہے اور ہمیں کس نہج پر چلنا چاہیے۔